السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیں۔ چلو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی۔ جیسا کرنا ویسا ہی بھرنا یہ زمانے کی ریت ہے۔ جو انسان کسی کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ۔ علی رضا بہت ہی زیادہ شرارتی بچہ ہے۔ جب دیکھیں وہ شرارتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ اس کی ایک بہن ہے جس کا نام مدیہ ہے۔ یہ ایک انتہائی شریف کفیت کی اور اچھی لڑکی ہے۔ علی رضا کے گھر مہمان آتے ہیں۔ اس کی خالہ اور اس کے دو بچے، جس میں ایک لڑکی جس کا نام آمنہ اور ایک لڑکا جس کا نام احمد رضا، یہ دونوں بھی انتہائی شریف کفیت کے بچے تھے۔ رات کو یہ سب جب دادی کے پاس بیٹھے اور دادی کو انہوں نے کہا ہمیں آپ کہانی سنائیں۔ دادی نے کہا میں تم لوگوں کو کہانی نہیں سنا سکتی، میں سونے جا رہی ہوں۔ بچوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمیں لازمی کہانی سنائیں۔ دادی نے کہا کس طرح کی اور کون سی میں آپ کو کہانی سناؤں؟ علی رضا نے کہا دادی آپ ہمیں بھوت والی کہانی سنائیں۔ علی رضا نے کہا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، آپ ہمیں بھوت والی کہانی مت سنائیں۔ لیکن علی رضا نے کہا دادی آپ ہمیں بھوت والی ہی کہانی سنائیں۔ علی رضا کے اصرار کرنے پر دادی نے بھوت والی کہانی سنا دی۔ جیسے ہی کہانی ختم ہوئی احمد رضا اور اس کی بہن فوراً اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ علی رضا نے یہ پلان بنایا میں رات کو احمد رضا کو ڈراؤں گا، تو اس کی بہن مدیحہ نے کہا پیارے بھائی ایسا مت کرے، لیکن اس کے باوجود علی رضا نے ڈرانا چاہا۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے علی رضا اٹھ کر باہر صحن میں آ گیا اور اس نے بھوت کا گیٹ اپ اختیار کر لیا۔ احمد رضا کے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا، علی رضا کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ علی رضا بہت زیادہ ڈر گیا اور چیخ و پکار کرنا شروع کر دیا۔ مدیحہ کی آنکھ کھلی اور وہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ علی رضا نے کہا تم ہنس رہی ہو اور میری جان جا رہی ہے؟ تو مدیحہ نے کہا او پاگل، یہ احمد رضا ہی ہے۔ جب تم پلان بنا رہے تھے تو احمد رضا نے تمہاری تمام باتیں سن لی تھی۔ تو اس نے کہا علی رضا نے مجھے ڈرانا ہے تو میں ہی کیوں نہ علی رضا کو ڈراتا ہوں۔ تو علی رضا نے کہا احمد رضا اپنے کمرے میں سو رہا ہے۔ مدیحہ نے کہا ارے پاگل، احمد رضا نہیں، وہ بستر پر تکیہ لگا ہوا ہے، وہ احمد رضا نہیں ہے۔ علی رضا نے کہا میں نے خود دیکھا ہے احمد رضا سو رہا ہے۔ دونوں آگے بڑھے اور دیکھا احمد رضا تو سچ میں اپنے بستر پر سو رہا ہے۔ تو دونوں نے چیخ و پکار شروع کی تو سارے گھر والے اٹھ کر باہر آ گئے۔ جیسے ہی سارے گھر والے باہر آئے وہ بھوت دوڑ کر چلا گیا، جس کے نتیجے میں علی رضا کی جان بچ گئی۔ اور سارے گھر والوں نے علی رضا کو کہا جیسا کرنا بیٹا ویسا ہی بھرنا ہے۔ تم نے احمد رضا کو بھوت بن کر ڈرانا چاہا، لیکن اصل والے بھوت نے تجھ کو ہی ڈرا دیا۔ اور اس دن کے بعد علی رضا نے لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملا اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک شخص کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو ملتے ہیں دوسری نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیارے دوستو اللہ حافظ۔